السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ والدین کا حق بہت زیادہ ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور پھر اسی طرح والدین کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اہم احکام ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا یعنی پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے بات کرو تو ادب سے کرو۔ کیا سمجھ آ رہے یہاں پہ؟ یعنی نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی ان سے بات کرو تو ادب سے کرو، ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو۔ وہ کیا دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا۔ تو ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو رحمت اور شفقت کی نظر سے دیکھو، غصے سے مت دیکھو، انکساری سے آگے جھکے رہو، اور ان کو جھڑک کر جواب نہیں دینا اور عاجزی اختیار کرنی ہے، بلکہ احترام سے بات کریں اور جھک کر والدین کو بڑھاپے میں خاص طور پر بچوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ان کے چڑچڑے پن کو بھی برداشت کریں، کلمہ اف بھی نہ کہو۔ والدین کو رلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو کہاں والدین کے سامنے اونچی بولتے ہیں، چیختے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں تو والدین رو پڑتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہیں کبیرہ گناہ ہے؟ آپ نے ان کے مطابق ڈھلنا ہے، ان کو اپنے مطابق آپ نہیں ڈھال سکتے۔ والدین بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، مضبوط درخت کی طرح۔ اب اگر آپ چاہیں کہ اب ان کو اپنی مرضی سے بدل لیں، اپنے سانچے میں ڈھال لیں، تو یہ ناممکن ہے۔ اب آپ اس مضبوط درخت کو جھکا نہیں سکتے، نہ ان کی عادتیں جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ ان کو نہ جھکائیں بلکہ خود ان کے آگے جھکیں۔ جب یہ سب کچھ ناممکن ہے تو پھر اولاد کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ پھر بہترین سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر فرمایا، یعنی والدین سے تمہارا سلوک ایسا ہونا چاہیے جیسے غلام کا اپنے آقا سے ہوتا ہے۔ ان سے ادب اور انکساری سے پیش آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے حق میں پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ وہی تمہاری پرورش، تمہاری تربیت، تمہاری پیدائش کا سبب تھے۔ ان کو جھڑکو نہ، ان کو اف تک نہ کہو، جیسے بول دیتے ہیں اف یہ کیا مصیبت ہے، ہر وقت روکتے رہتے ہیں، اف یہ آوازیں دیتے رہتے ہیں ہمیں،
خاص طور پر والدین کے بڑھاپے میں خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے، اور دوسری طرف والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے سامنے آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں احترام نظر آئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کندھے جھکا کر رکھیں، یعنی ان کے سامنے اکڑ کر بیٹھنا اور کندھوں کو جھٹکنا، غصے سے دیکھنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں۔ ان کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ پرانے لوگ ہیں، بھلے اولاد زیادہ پڑھ لکھ بھی جائے اور والدین بڑھاپے میں پچھلا سب بھول گئے ہیں، تو ہر وقت ان کو یہ احساس دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو بس پرانی باتیں کرتے رہا کریں۔ تو ان پر یہ گراں گزرتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے پیدا کیا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہ انہیں سکھا رہا ہے پھر، اور ان کو کہتا ہے کہ آپ غلط ہیں۔ یہ چیزیں انہیں نفسیاتی طور پر کمزور کرتی ہیں۔ بھلے آپ صحیح ہوں اور ماں باپ غلط ہوں، پھر بھی ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ والدین اپنی اولاد کو کتنی مشکل سے پالتے ہیں، جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے نا، کسی جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ دوسرے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں، پھر ان پر گرمی یا سردی یا بارش کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان کے بچے پر ہوتا ہے۔ دوسرے جانوروں کے بچے اتنے بیمار بھی نہیں ہوتے جتنا انسان کا بچہ فوراً بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر ماں راتوں کو جاگ جاگ کر اور بچے کے آرام پر اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ باپ بچہ اور اس کی ماں دونوں کے اخراجات بھی برداشت کرتا ہے، پھر اس کی تربیت میں پورا تعاون بھی کرتا ہے، تب جا کر انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے اتنی بے پناہ محبت اور احسار کا جذبہ نہ رکھ دیا ہوتا تو انسان کے بچہ کی بھی تربیت نہ ہو سکتی۔ اب اگر انسان والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ دے اور ان کی طرف توجہ نہ کرے یا ان کے آگے گستاخی کرے تو اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم اور کیا ہوگا۔ ان آیات میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں ایسا رویہ اختیار کریں کہ جس سے انہیں ناگواری اور تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کو خوشی کا احساس ہو۔ اس میں حسن سلوک کی ہر صورت کو اختیار کر لینا چاہیے اور بدسلوکی کی ہر صورت سے بچنا چاہیے۔ اور پھر بڑھاپے میں ان کے سامنے اف تک کہنے سے روکا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے اور کہنے کی اجازت ہے، بلکہ والدین جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ہر عمر اور ہر مرحلے میں ان کے ساتھ ادب و احترام کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہرگز ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی بے ادبی ہو اور گستاخی ہو۔ بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت اور اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جب والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے اس طرح سے بھی ہوں کر کے بھی جھٹکنا نہیں چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت کیوں ہو سکتی ہے بھلا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان سے قول کریم یعنی بہترین ادب و احترام سے گفتگو کرو، اس میں بے ادبی اور گستاخی کا ذرا بھی جو ہے شائبہ نہ ہو۔ ان کے سامنے دل کی گہرائی سے عاجزی کے بازو بچھائے رکھو، یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کے مقابلے میں تکبر اور سرکشی کے اظہار کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے آگے حق میں ان کے دعا کرو، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا، اب تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اس کے لیے پھر یہ دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ قال بر الوالدین، یعنی آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا قال ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا، یعنی کون سا عمل اس کے بعد؟
آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر والدین میں سے ماں کا درجہ بہت بڑا ہے، کیونکہ ماں کی تکلیفیں بڑی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا، یعنی حمل اٹھایا، اور بڑی مشقت سے اسے جنا۔ اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یعنی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ 30 مہینے لگ گئے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنی جان کھپاتی رہی ہے، اس لیے اس کے حق کو پہچانو۔ پھر حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حقدار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے جس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں، کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا، مثلا حمل کی اور پیدائش کی اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے۔ اس لیے ماں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش اور بدبخت نہیں۔ یعنی دوسرے معنوں میں وہ شخص جو بدبخت ہے، جس نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ کون ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انہیں یہ علم ہوا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں پر ہی اپنے دانت توڑ لیے تھے۔ یہ بات سن کر برداشت نہ کر سکے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اور میں اس حال میں ہوں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بے پناہ تمنا تھی، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم پر عمل کرتے رہے، اپنی ماں کے پاس رہے کہ ان کی ماں بوڑھی تھی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، میرے بعد ایک شخص مدینہ میں آئے گا۔ ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا، تو اسے دعا کا کہنا، ان سے اپنے لیے دعا کروانا، یعنی وہ نیک شخص ہوگا، اطاعت گزار ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ہم میں سے کسی کو یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمیں ان سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یقیناً ساری دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ان کی طرف بھاگ کر جائیں گے، تاکہ خواہ بوڑھا ہو یا بیمار ہو، سب بھاگ کر جائیں گے انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں، حضرت اویس کرنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی، اور ایسا جذبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہوئے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے کو صحابی کا ٹائٹل ملتا تھا، مگر یہ تابعی قرار پائے۔ علمی اعتبار سے بے شک ان کا یہ درجہ کم ہے، مگر اللہ کے یہاں ان کا درجہ کم نہیں ہوا، کیونکہ وہ اطاعت گزاری میں بہترین کام میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں فریضہ حج ادا کرنے کا بھی بہت شوق تھا، مگر ماں کی خدمت کی وجہ سے حج نہ کیا۔ پھر جب ماں فوت ہوگی تو پھر حج کیا انہوں نے۔ ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں میری والدہ میرے پاس آئیں، وہ ابھی مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہیں، اب ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور یہ اچھا سلوک صرف ان کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اسی طرح کرنا ہے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو ایک انصاری آیا
اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھے ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، 4 باتیں تم پر ضروری ہیں۔ ایک، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، یعنی اولاد اگر دور ہو تو اسے جنازے پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا، ان کے وعدوں کو جو رہ گئے پورا کرنا۔ بعض اوقات والدین کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے فلاں کام کروں گا اور وہ نہیں کر پاتے، تو ان وعدوں کو پورا کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم کیوں پورا کریں، ہم نے تھوڑی وعدے کیے تھے۔ نہیں، آپ کو ہر صورت وہ وعدے پورے کرنے ہیں۔ نمبر 4، اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اسلام میں کتنی وسعت ہے، کتنی مروت ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے بہترین حسن سلوک کرنا ہے، اور اگر وفات پا گئے تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے رشتہ داروں سے بھی صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو ان کی وفات کے بعد بھی تم پر لازم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، جس بندے کو اللہ نے مال دے کر بھیجا، پھر ماں باپ کے ساتھ اس نے نیکی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے ماں باپ زندہ نہ ہوں تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے محتاجوں کو کھانا کھلائے، یعنی ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ ایک اور بات وہ یہ کہ لوگ عموماً یہ پوچھتے ہیں کہ والدین کے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں۔ ایک تو ہم ہر نماز کے آخر میں دعا کرتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل الدعاء، پھر پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ مغفرت کی دعائیں تو ہے، اور کیا ہے، نماز میں لازمی یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد بھی یہ دعائیں معثورہ جتنی پڑھنی ہے پڑھتے چلے جائیں، لیکن یہ دعا اس نیت سے بھی پڑھیں کہ میں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی پڑھا۔ اور یہ وہ دعائیں مغفرت ہے جو ہر نمازی اپنے ماں باپ کے لیے کرتا ہے۔ تو سوچیں ذرا کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، تاکہ جب ہم فوت ہو جائیں تو وہ دعا کرتے رہیں۔ یعنی ویسے اگر وہ بھول بھی جائیں اپنے کاموں میں، اپنے مصروفیات میں، تو کم از کم نمازوں میں تو پڑھیں، وہاں سے دعا آتی رہے گی آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کے دونوں ماں باپ انتقال کر جائیں اور یہ ان کی زندگی میں نافرمان رہا، تو اب چاہیے کہ تو برابر ان کے حق میں دعا کرتے رہے، ان کی بخشش کی التجا کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانبردار قرار دے کر نافرمانی سے بچا لیں گے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ انسان والدین کا نافرمان بنا رہتا ہے اور اس بارے میں سوچتا ہی نہیں کہ وہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ گھنا سایہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور ماں باپ کو پریشان، دکھی اور تنگ کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں اور زندگی کی دھوپ انہیں ستانے لگتی ہے تو پھر انہیں ان کی یاد آتی ہے، ان کی قدر آتی ہے، اور اس وقت انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتے اور ہم ان کی خدمت کر لیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے اور ویسا نہ کرتے۔ یعنی آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ اب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں ان غلطیوں کے بدلے میں، اور میں ایسا کیا کروں کہ ان غلطیوں کی تلافی ہو سکے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ فرمایا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلسل دعائیں مغفرت کرتا رہے، تو اس کی ان غلطیوں کی تلافی ہوتی رہے گی، اس نافرمانی کا ازالہ کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا نفع اس سے پہنچتا رہتا ہے۔ ایک، صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی ہے، یعنی تیری اولاد کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کی وجہ سے یہ درجہ بلند ہوا ہے۔
دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اور والدین نہیں ہیں مالدار تو آپ انہیں دیں تاکہ وہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، اور اگر وہ دور ہیں یا وفات پا گئے ہیں تو آپ ان کی طرف سے صدقہ دیں، اور اگر کوئی وعدہ کیا انہوں نے یا نظر مانی ہوئی ہے یا قرض ہے تو وہ آپ ادا کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمہ نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی نظر پوری کرو۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرض ادا کر دو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کے بارے میں مزید احادیث ہمیں ملتی ہیں، جن میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ پانی، کیونکہ اس وقت پانی کی بہت قلت تھی اور آج کے دور میں بھی پانی کی بہت کمی ہو چکی ہے، لہٰذا یہ بہترین صدقہ ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور ماں باپ کے اگر چھوٹے ہوئے روزے ہیں اور وہ وفات پا چکے ہیں تو وہ روزے بھی رکھنے چاہیے کیونکہ یہ ان کے اوپر فرض تھے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو اور اپنے غصے کو قابو رکھنا چاہیے، صبر اور تحمل سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، یعنی ان کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا شراب کا عادی ہے، تیسرا دے کر احسان جتلانے والا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بے نصیب ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک والدین کا نافرمان، دوسرا بے غیرت اور عورتوں کی مشابہت کرنے والا، یعنی ایسے تمام لوگ والدین کی نافرمانی کرنے والے ملعون ہیں۔ حدیث میں الفاظ جو آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، یعنی ان کی کوئی جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی یا برا بھلا کہا۔ یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک، یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا، دوسرے احسان جتلانے والا، تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا۔ پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی قبر میں بھی سزا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا، عصر کا وقت ہوا تو ایک قبر کھلی اور ایک آدمی نمودار ہوا، اس کا سر گدھے کے سر کی طرح تھا،
اور جسم انسان کے جسم کی طرح تھا، اور وہ 3 دفعہ ہینگا یعنی گدھے کی آواز نکالی، پھر قبر اس کے اوپر بند ہو گئی۔ گاؤں میں ایک عمر رسیدہ عورت سوت کاٹ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اوہ اس کی ماں۔ میں نے پوچھا کہ اس کا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک تم یوں شراب پیتے رہو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسے ہی تم ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے۔ جیسے عام طور پر بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے ہیں، اگر وہ کچھ کہہ دیں تو واپس اس سے بھی سخت الفاظ ماں باپ کے سامنے بول دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی ماں کی نصیحت کو سن کر کہا کہ تم گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہو، اور وہ عصر کے بعد فوت ہو گیا۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز عصر کو اپنی قبر سے نکلتا ہے، 3 دفعہ ہینگتا ہے اور پھر واپس قبر بند ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، کیسی عبرتناک بات ہے یہ۔ لہٰذا والدین کی زندگی میں تو ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی ہے، فرما برداری کرنی ہی ہے، مگر والدین کے وفات کے بعد بھی محبت سے انہیں یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بھی اختیار رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتا دیکھ کر بھی اختیار رو پڑے۔ حضرت بریرہ کا بیان ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج اپنی والدہ کی قبر کے پاس آ کر روئے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم ایک عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ جو زندہ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہترین سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنی ہے، اور جو جا چکے ہیں اب خدمت کرنے کا یوں موقع نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے جو قرض ہیں وہ ادا کریں، وہ فرائض سارے پورے کریں جو ان کے رہ گئے ہیں باقی، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے والدین کے معاملے میں خاص طور پر۔ اور جیسے والد کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا دروازہ ہے، تو والدہ کے بارے میں 3 گنا زیادہ بتایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں 3 گنا زیادہ بتایا، اور ان کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے۔ لہٰذا احترام، عزت اور انکساری ہمیشہ اپنے والدین کے لیے آپ کے دل میں رہنی چاہیے، اور ہمیشہ کندھے جھکا کر ان سے بات کریں، احترام سے بات کریں، عزت سے بات کریں، آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، والدین کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو والدین جا چکے ہیں ان کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بہترین خدمت کا اس وقت آپ کو موقع مل رہا ہے۔ خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جا چکی ہوتی ہیں، اور بیٹے بھی جابس پر ہوتے ہیں، وہ اتنا حق نہیں ادا کر پاتے اپنے والدین کا۔ اب تو موقع ہے، اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے لیے بے پناہ آپ ان کی خدمت کیجیے، صدقات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اور کتنا خوبصورت یہ لمحہ ہوگا جب ان کو بتایا جائے گا کہ آج آپ کا درجہ فلاں بیٹے کی وجہ سے یا فلاں بیٹی کی وجہ سے بڑھا ہے، آپ کا درجہ بلند ہوا ہے، ان کو روزانہ کی یہ خبر ملے، ایسے عمل کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالخیر کرے، ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو چکی ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کو ہدایت عطا فرما دے، سب کے والدین کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔